نام کسے کہتے ہیں؟ نام کس کا نام ہے؟ نام کا کیا مطلب ہے؟ خیر الانام کون ہیں؟ نام کیسے رکھے جائیں؟ کیا نام آسان رکھنے چاہیے؟ مشکل نام کیوں رکھے جاتے ہیں؟ کچھ لوگ اپنا نام کیوں چھپاتے ہیں؟ آخر ناموں کا ستاروں کی چال سے کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ نام کے پہلے حرف کا آپ کی زندگی میں کیا کردار ہوتا ہے؟ کیا نام کی قدر ہوتی ہے یا کام کی؟ یہ سب کچھ دیکھیے اس ویڈیو میں۔ السلام علیکم، میرا نام ہے سجاد شفیق بٹ۔ دیکھیے، میں نے سب سے پہلے آپ کو کیا بتایا؟ میں نے آپ کو اپنا نام بتایا۔ کیوں بتایا؟ کیونکہ کسی بھی ذی شعور شخص کی طرح میں بھی یہ چاہتا ہوں کہ جب کلام کا آغاز کروں تو اپنا تعارف پیش کروں، اور میرا نام ہی تو میرا تعارف ہے۔ تو نام کسی بھی شے، کسی بھی مقام اور کسی بھی مخلوق کا پہلا تعارف ہوتا ہے۔ خالق کائنات کا پہلا تعارف بھی اس کا نام ہے۔ ایک نام اس کا ذاتی ہے اور وہ ہے اللہ۔ باقی حی، قیوم، رحمان، رحیم، کریم، عادل، جبار، قہار، ستار، ودود، عالم، ظاہر، باطن، یہ سب اللہ کے صفاتی نام ہیں، اور سب اچھے نام تو اسی کے ہیں، جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالی ہے، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اور اللہ ہی کے لیے ہیں سب اچھے نام، تو بس انہی اچھے ناموں سے اس کو پکارا کرو۔ تو نام تو بس اللہ ہی کا ہے، سب سے پہلے بھی اسی کا نام تھا اور سب سے آخر میں بھی اسی کا نام ہوگا۔ سب نام اسی کے ناموں سے وجود میں آئے۔ انام جمع کا صیغہ ہے اور اس کا مطلب ہے تمام مخلوقات، اور خیر الانام کا مطلب ہے سب مخلوقات میں سب سے بلند۔ خیر الانام ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک نام ہے، اور خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی محمد انسانوں میں سب سے اچھا، سب سے بلند اور رفعت و برکت والا نام ہے۔ اس وقت بھی دنیا میں سب سے زیادہ رکھے جانے والا نام محمد ہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دوسرا ذاتی نام احمد ہے، جو ان کی والدہ ماجدہ آمنہ بی بی نے رکھا تھا، اور قرآن شریف میں مذکور ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے بعد آنے والے جس نبی کی خبر دی ان کا نام احمد بتایا تھا۔ ناظرین، اللہ نے جب پہلے انسان اور پہلے نبی آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو ان کا نام خود رکھا، اور پھر اپنے سب نام انہیں سکھائے۔ اللہ کے حکم پر یہی نام انہوں نے فرشتوں اور جنوں کی محفل میں سنائے، تو اللہ نے ہی ان سب کو آدم علیہ السلام کے آگے سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ اب سوال یہ ہے کہ نام کیسے رکھے جائیں؟ تو احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں باب الاسماء، یعنی ناموں کے بارے میں جو چیپٹرز موجود ہیں، ان کے مطابق نام اچھے رکھنے چاہیے، نام با معنی رکھنے چاہیے، برے نام نہیں رکھنے چاہیے، پاک نام رکھنے چاہیے، لیکن ناموں کے بارے میں کوئی کمزور عقیدہ نہیں رکھنا چاہیے، کہ جیسے ہمارے ہاں ایک رواج سا بن گیا ہے، اور لوگ کہتے ہیں کہ فلاں نام سعد ہے اور فلاں نام نحس ہے۔ پاکستان میں عرصہ 20-25 سال پہلے تک نام سادہ اور آسان رکھے جاتے تھے۔ محمد نام براہ راست تو رکھا ہی نہیں جاتا تھا، اور ادب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے کسی نام کے ساتھ ملا کر رکھا جاتا تھا، جیسے محمد احمد، محمد نوید، محمد سلمان، نور محمد، اور بچوں میں ابو بکر، عمر، عتیق، فیاض، سلیم، وسیم وغیرہ جیسے سادہ نام رکھے جاتے تھے، اور بچیوں میں خورشید، صداقت، رفاقت، نزاکت وغیرہ۔ اللہ کے ذاتی نام کے ساتھ عبد کا لفظ لگا کر عبداللہ جیسا شاندار قرآنی نام رکھا جاتا تھا۔ پھر اسی طرح عبد الرحمن، عبد الکریم اور عبد الودود وغیرہ، جبکہ اسی طرح بچیوں میں امت الصبور، امت الشکور وغیرہ۔ لیکن 90 کی دہائی میں ایک عجیب فیشن آیا، لوگوں نے اسیر الفہم نام رکھنے شروع کر دیے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ اسیر الفہم کیا ہوتا ہے؟ تو اسیر الفہم مشکل سے سمجھ آنے والی بات کو کہتے ہیں، یعنی اسیر الفہم بذات خود بھی اسیر الفہم ہے، اور میں نے یہ مشکل لفظ اسی لیے بولا ہے تاکہ آپ کو سمجھا سکوں کہ لوگوں نے مشکل نام رکھنے کا فیشن شروع کر کے خود ہی سب کام مشکل کر لیا، اور اکثر بڑے بوڑھوں کو اب بچوں کے ناموں کی سمجھ ہی نہیں آتی، اور وہ عجیب مخمسے میں پڑے رہتے ہیں۔ ایسے ہی ایک بزرگ نے کسی بچے سے نام پوچھا، بیٹے تمہارا کیا نام ہے؟
اس نے جواب دیا آہل۔ دوسرے سے پوچھا تمہارا کیا نام ہے؟ اس نے کہا ارشن۔ بزرگ چپکے سے بیٹھ رہے، میں بھی وہیں موجود تھا۔ میں نے پوچھا بزرگوں کیا بات ہے؟ اگلی بات نہیں کوئی پوچھی تو بزرگ موصوف کہنے لگے نام ہی نہیں سمجھ آیا تو میں آگے کیا کلام کروں۔ پھر اسی طرح ایک اماں جی نے ایک بچی سے پوچھا بیٹیا نام کیا ہے تمہارا؟ تو بیٹیا رانی کہنے لگی ارشما۔ اماں جی نے کہا کرشمہ؟ بچی نے کہا نہیں ارشما۔ بس اماں جی بھی چپکی ہو کر بیٹھ رہی۔ میں نے کہا آگے بات نہیں کرتی تو وہی بابا جی والا جواب ملا کہ نام نہیں وقت چ پا دیتا ہے تو اگے میں اس بختاور کو کی پوچھاں، یعنی مجھے نام نے ہی مشکل میں ڈال دیا ہے تو میں اس بختاور سے آگے کیا بات کروں۔ اماں جی کہنے لگی کہ میں چپ ہی ٹھیک ہوں، اب تو جیسے کچھ سمجھ آنا بھی بند ہو گیا ہے۔ میں نے بہت سمجھایا کہ ارشما کا یہ مطلب ہے، ارشما اس کو کہتے ہیں، لیکن اماں جی کہنے لگی نیا زمانہ آ گیا ہے، لوگ اتنے مشکل نام رکھتے ہیں کہ سمجھ ہی نہیں آتے۔ میں نے تو اپنے بچوں کے نام بہت آسان اور عمدہ رکھے ہیں، شہزادی تابندہ سجاد، محمد توقیر سجاد، محمد تاثیر سجاد، محمد تنزیل سجاد اور محمد تعبیر سجاد۔ تو یہ نام سن کر میرے ایک دوست نے کہا کہ یہ نام کس نے رکھے؟ میں نے کہا ان کا باپ کون ہے؟ میرے دوست نے کہا تم ہی ہو ان کے باپ۔ تو میں نے کہا نام بھی پھر میں ہی رکھوں گا اور کون رکھے گا؟ تو یہ نام میں نے ہی رکھے ہیں الحمدللہ۔ تو یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ فلاں سے نام رکھوائیں، فلاں سے نام رکھوائیں، بھائی سادہ نام رکھیں، اچھے نام رکھیں تاکہ لوگوں کو آسانی ہو وہ نام لینے میں۔ اور یہ جو ناموں کی بحث پڑی ہوئی ہے نا کہ فلاں نام سعد ہے اور فلاں نام نحس ہے اور زحل کی حرکت ایسے ہے تو بچے کا یہ نام ہوگا، اور نیپچون زائچے کے فلاں خانے میں ہے تو بچی کا یہ نام ہوگا، اور کئی لوگ یہ کہتے ہیں کہ نام کا پہلا حرف یہ ہونا چاہیے اور یہ نہیں ہونا چاہیے، تو یہ سب بیکار کی باتیں ہیں، کیونکہ نام تو جو بھی اچھے ہیں وہ تو سب اللہ ہی کے ہیں، اور نام تو بس اللہ ہی کا ہے، پھر اللہ والوں کے نام ہیں اور انہی کے ناموں سے ہمارے نام ہیں۔ ہم کیا، ہمارے نام کیا؟ مجھ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کا کیا نام ہے؟ میں نے کہا میرا نام سجاد رکھا گیا ہے۔ تو صاحب پوچھنے لگے کہ کیا سجاد آپ کا نام نہیں؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نام رکھا گیا ہے۔ میں نے کہا سجاد تو امام زین العابدین علیہ السلام کا نام تھا، میرا تو بس نام ہی ان کے نام پر رکھا گیا ہے، میں کیسے سجاد ہو سکتا ہوں؟ سجاد تو بس وہی تھے، مجھے تو بس سجاد کا نام دیا گیا ہے۔ بس دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے نام کی خیر و برکت سے مجھ میں بھی کچھ ایسی کیفیات پیدا کر دے کہ میں بھی اللہ کی ذات کو بہت زیادہ سجدے کرنے والا بن جاؤں۔ ناظرین، گلاب کو جس نام سے بھی پکارا جائے وہ رہے گا گلاب ہی، شاید یہ بات شیکسپیئر نے کہی تھی، اور نیلے کو سرخ کہہ دینے سے وہ سرخ تو نہیں ہو جائے گا۔ میرا ایک دوست مجھے کہنے لگا میں اپنا نام بدل لوں۔ میں نے پوچھا تمہارا اتنا اچھا نام ہے سیمسن، تو اسے بدلنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس نے کہا میرا نام بھاری ہے۔ میں نے کہا تیلا رکھ لو، وہ ہلکا ہوتا ہے۔ کہنے لگا مذاق نہ کریں۔ میں نے کہا میری گاڑی سوزوکی ہے، تم اس کا نام جیگوار رکھ دو، تو کیا وہ جیگوار بن جائے گی؟ کہنے لگا نہیں، وہ جیگوار کیسے بن سکتی ہے، وہ سوزوکی ہے۔ تو میں نے کہا بس شکر کرو ایک اچھا نام تمہیں تمہارے والدین نے خدا کی مہربانی سے عطا کیا ہے، اب کوئی ایسا کام کرو کہ تمہارے نام کی قدر ہو۔ تو پنجابی میں کہتے ہیں کہ کم پیارا ہوندا ہے چم نہیں، یعنی کام اچھا ہونا چاہیے، کپڑے لتے اور یہ اور وہ ہونے سے اور نام اچھے ہونے سے کیا ہوتا ہے؟ اب بات تو یہ ہے نا کہ نام کے مصداق انسان بنے تو پھر کوئی بات ہے۔ تو اب پھر اتنے اچھے اچھے نام ہیں، جیسے کہ محمد بخش ہے، لوگ اب اس کی جگہ اس کو کر لیتے ہیں ایم بی۔ پھر ماں باپ نے نام رکھا اللہ دیتا، انہوں نے کر لیا اے ڈی۔ پھر اللہ ڈنو رکھتے ہیں سندھ میں، اور اس کو کر لیتے ہیں اے ڈی، اور پھر اللہ بخش کو کر لیتے ہیں اے بی۔ اور بھائی اتنے اچھے نام ہیں، ان پر شرمندہ کاہے کو ہوتے ہو؟ مجھے تو سمجھ ہی نہیں آتی۔ تو ناظرین، آپ کا کیا خیال ہے؟ نام مشکل رکھنے چاہیے یا آسان؟ اور اسیر الفہمی کی آپ کو کچھ سمجھ آئی کہ نہیں؟ جواب ضرور دیجئے گا، انتظار رہے گا۔ اب اجازت دیجئے، اللہ حافظ۔